ایک کلمہ ہے اللہ اکبر۔ رب کریم نے ہماری مروبیت کے خاتمے کے لیے جو سب سے مکمل اور سب سے شافی علاج رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا نام ہے اللہ اکبر۔ یعنی جب اذان ہوتی ہے، اذان کیا ہے؟ اذان جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل چیز ہے۔ اذان جو ہے وہ اعلان حق ہے، اور اذان جو ہے وہ دعوت الی الخیر ہے۔ آپ اذان کے کانٹینٹ کو جب جائزہ لیں، آپ اذان کی بناوٹ اور اذان کے کانٹینٹ کا تجزیہ کریں، اذان کے اندر دو ہی چیزیں ہیں۔ اذان جو ہے وہ اعلان حق ہے، اور اذان جو ہے دعوت الی الخیر ہے۔ بس اذان ان دو چیزوں کا نام ہے۔ لیکن اعلان حق جو ہے وہ کم از کم 4 بار اللہ اکبر کی صدا سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی آپ بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو مروبیت سے مستقلاً آزاد کر لیا ہے۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ آپ مروبیت جو ہے، ہم مروبیت کی سطح میں مروبیت کے اندر جاتے اور نکلتے اور جاتے اور نکلتے، اور بعض اوقات جاتے اور جاتے اور جاتے اور جاتے ہی رہتے ہیں۔ یعنی جاتے اور نکلتے تو بڑے قیمتی لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر نکل آتے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑھیا لوگ ہیں۔ عام معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مروبیت کے اندر جاتی ہی جاتی رہتی ہے۔ تو جب اذان کی صدائیں میرے کان میں آتی ہیں اور میں اس وقت گوگل اسسٹنٹ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، اور گوگل کے روب اور گوگل کے سحر میں مبتلا ہوتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کیا بات ہے تیری گوگل، کیا بات ہے گوگل، واہ رے واہ گوگل، سبحان اللہ، مطلب گوگل تیری کیا بات ہے، مطلب، اور میرے دل پہ گوگل کی عظمت پورے طور پر نقش کر چکی ہوتی ہے، اور اس وقت ایک صدا آسمانوں میں، فضاؤں میں بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے مجھے مروبیت سے نکالنے کے لیے جو کلمہ شافی عطا فرمایا ہے، اس کا نام ہے اللہ اکبر۔ اگر رب کریم صرف اور صرف یہ کلمہ عطا نہ فرماتے تو ہماری سائیکک کنڈیشن کی، ہماری نفسیاتی بیماری اور ہمارے اس نفسیاتی اور ایمانی یعنی ہمارا وہ نفسیاتی عارضہ جو ہماری ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، اس کا علاج ناممکن تھا۔ اور آپ دیکھیے ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر، اور آپ کہتے ہیں، مطلب تم گوگل دیکھ رہے ہو، ہٹاؤ اس کو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ اکبر کہتا کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ کہتا ہے، مطلب آپ کو لگتا ہے گوگل بڑا ہے، اور اچانک آواز آتی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور آپ اس سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر وہ اعلان حق سنتے ہیں، وہ دعوت الی الخیر سنتے ہیں، اور پھر وہ آخر میں کلوز ہوتی ہے، اس کا کلوزنگ لائن بھی یہی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد پھر آپ مسجد پہنچ جاتے ہیں، تکبیر کھڑی ہوتی ہے، تو جو اذان ہے وہ آپ کے جسمانی وجود کو اس جگہ سے نکال کر جس سے آپ مروب ہو رہے ہیں، وہ آپ کو اس جگہ پر لانے کا بندوبست کرتی ہے کہ آپ اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر تکبیر ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ اذان اور تکبیر جب اس کا کانٹینٹ تقریباً ایک ہی جیسا ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس کی ضرورت ہے۔ میں ابھی جسمانی طور پر آ کھڑا ہوا ہوں، میری ذہنی موجودگی کو ممکن بنانے کے لیے دوبارہ ایک تکبیر کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ وہ اذان تکبیر کی شکل میں ذرا مختلف لہجے میں مجھے سنائی جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ یعنی مروبیت کیا ہے؟ مروبیت یہ ہے نا کہ آپ کو لگا کہ یہ بلڈنگ بہت زبردست ہے، اللہ اکبر کہتا ہے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ مروبیت یہ ہے کہ آپ کو لگا بل گیٹس بڑا ہے، اور اللہ اکبر یہ ہے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ مروبیت یہ ہے کہ آپ کو لگا کہ ارے یہ پیسہ بڑا ہے، اور اللہ اکبر یہ ہے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو آپ کو فوری طور پر انسٹنٹلی آپ کو اس سے باہر نکالنے کا انتظام ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی معنویت کو محسوس کریں، اگر ہم اس پہ غور کریں، تو یہ تکبیر ہے۔ یعنی اذان نے آپ کے جسمانی وجود کو وہاں سے یہاں منتقل کرنے کا سامان کیا۔ اب آپ ذہنی طور پر اپنے ذہن اور شعور کے ساتھ یہاں اویلیبل ہو جائیں، اس کے لیے تکبیر ہے۔ کیونکہ آپ سوچئے نا کہ آپ یہ سوچئے کہ ہم صف میں کھڑے ہیں اور مکبر پکار رہا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کیونکہ آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں ارے بھائی نہیں پکارو نا، میں تو آگے، ہم سب کھڑے ہیں
اور تمہاری جو آواز ہے وہ ان تک تو جا ہی نہیں رہی جو یہاں نہیں ہے. مکبر کی آواز تو صرف انہی کو سنائی دے رہی ہے نا جو یہاں کھڑے ہیں. اذان کی آواز تو ان سب کو سنائی دی تھی جو یہاں نہیں تھے. تو اس آواز کا معنی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں جسمانی طور پر آ کھڑا ہوا ہوں, اب ذہنی اور شعوری اور قلبی طور پر اپنی حضوری کی کوشش کروں. یہ ہے تکبیر کا مقصد. اور پھر اب نماز شروع ہوتی ہے, اور نماز کا آغاز جس کلمے سے ہے, سبحان اللہ, جسے آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, آپ اللہ اکبر کہتے ہیں, اور نماز کم از کم اتنا انتظام کر دیتی ہے کہ اب دوران نماز وہ ساری چیزیں جو اپنا روب آپ کے دل میں پیدا کر سکتی تھیں, کم از کم اب وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گی, آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے, آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گی. اب کم از کم مروبیت بڑھنے کا انتظام تو ختم ہو گیا, اب ان سے کاٹ دیا گیا. اب تکبیر تحریمہ اس بات کو انشور کر دیتی ہے کہ اب آپ کو گوگل اسسٹنٹ کی آواز نہ سنائی دے, اب آپ کو کوئی اور, اب آپ کو بوئنگ 707 کی عظمت تھوڑی دیر کے لیے محسوس نہ ہو. یعنی آپ ایک دنیا سے کٹتے ہیں اور اپنا رخ اس طرف متعین کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ پھر اس چیز میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک اور لیول ہے کہ اب آپ پھر اللہ اکبر. اور 2 رکعت نماز کے اندر 11 بار آپ اللہ اکبر کم از کم, یعنی 11 بار 2 رکعت نماز میں آپ اللہ اکبر سنتے یا بولتے ہیں. تو یہ آپ کے وجود میں اللہ کی کبریائی, یعنی وہ جو بات ہے جو ہم جس محرک کی بات کر رہے تھے کہ ہماری مروبیت کے بڑے محرکات میں سے حق تعالیٰ سے تعلق کی کمزوری ہے, تو یہ اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے یہ ہماری مروبیت کا شافی علاج ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی معنویت پر اور اس کی تاثیر قبول کرنے کی کوششوں میں لگیں, اس کی معنویت کو تلاش کرنے کی کوششوں میں لگیں, اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ کلمہ میرے وجود کی اندرونی سطح پر کیوں نہیں ٹکراتا, یہ کلمہ میرے کان میں ٹکرا کے واپس چلا جاتا ہے, یہ کلمہ میرے شعور کی تہہ میں کیوں نہیں اترتا, یہ کلمہ میرے قلب کی کیفیت کو کیوں نہیں اپنی تحویل میں لیتا, یہ کلمہ میرے محسوسات کے رنگ کو کیوں نہیں بدلتا, یہ کلمہ میرے اوپر اس طرح اثر انداز کیوں نہیں ہو پایا. میں اس فکر میں لگوں. تو آپ سوچئے کہ اذان کے اندر آپ یہ کلمہ سنتے ہیں, پھر تکبیر میں یہ کلمہ سنتے ہیں, پھر نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے, 2 رکعت نماز میں 11 بار آپ اس کلمہ شافی کو سنتے ہیں جو آپ کے لیے مروبیت کا علاج جس کلمہ شافی میں. اور پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, تو مسنون دعاؤں میں جو سب سے پہلا کلمہ آپ سلام پھیرتے ہی آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے, اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی مسنون دعاؤں میں ہے کہ مطلب آپ اس کا بڑا اجر ہے, یعنی یہ نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کی بعض روایات میں بڑی اہمیت اور تاکید, یعنی تاکید تو نہیں, بڑی اہمیت اور فضائل بیان ہوئے ہیں کہ یہ آپ کو, اگر یہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے. تو آپ پھر دوبارہ آپ سوچئے کہ کہاں سے آپ, تو یہ جو صورتحال ہے, یعنی میں یہ صرف ایک کلمے کی معنویت کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم اس تسبیح کی بات کریں جو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار جو ہے وہ اللہ اکبر, میں سمجھتا ہوں اگر ان تینوں تسبیح, یہ جو سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر کی معنویت اگر ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے اور ہم اس کی تاثیر کو اپنے قلب اور اپنے ذہن میں پانے کی کوششوں میں لگ جائیں, تو انشاءاللہ تعالی ہماری مروبیت کا مرض بہت حد تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گا. پھر اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ یا اللہ یہ میں اپنی کوششوں سے یہ مسئلہ تھوڑی باہر نکل سکتا ہوں, یہ تو آپ کریں گے.